أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے رحمت ہیں۔ محترم سامعین و سامعات کریمات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے جو خطاب کا عنوان ہے وہ ہے عذاب قبر کے اسباب۔ سامعین کرام، اپنے عنوان کی وضاحت اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں فرصت نہیں گھر سے مسجد تک آنے کی، ہمیں فرصت نہیں گھر سے مسجد تک آنے کی، اور ہم خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھے جنت جانے کی۔ محترم سامعین و سامعات کریمات، آج انشاءاللہ عذاب قبر کے اسباب پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا انسانیت کو موت آنی ہے، یعنی جتنے بھی نفس ہیں، جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس کو مرنا ہے اور موت لازمی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے، ایسا مشروب ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر نفس کا داخل ہونا ضروری ہے، ہر نفس کو داخل ہونا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، معلوم یہ چلا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو مرنا ہے اور سب کو موت آئے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر کیا ہے، قبر کیا ہے؟ تو قبر ایک اندھیری کوٹھری ہے، قبر عدل و انصاف کا ایک گھر ہے، جس کے ہم سب حقیقی معنوں میں اسی کے جو ہے پراپرٹی، اور وہی ہم لوگوں کی پراپرٹی اور وہی جائیداد جو اصل ہے وہ بس 2 گز زمین ہی ہم لوگوں کی جائیداد ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ بہت زیادہ امیر و مالدار ہیں، ان کے پاس بے شمار دولتیں ہیں، جائیداد ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، روپے پیسے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اس کی پراپرٹی ہے تو وہ 2 گز زمین قبر کی کوٹھری ہی ہے۔ آج انسان اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے،
انسان کے سفر کے لیے گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں اور طرح طرح کی جو ہے آرام و آشائش کی چیزیں ہیں، پھر بھی انسان بسا اوقات نڈھال و پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس رہنے سہنے کے سامان نہیں ہیں، اچھے گھر نہیں ہیں، جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہے، لیکن وہ شخص بھی 2 گز زمین پائے گا اور وہ شخص کو بھی 2 گز زمین ملے گی جو مالدار و امیر ہوگا۔ قبر وہ کوٹھری ہے جس میں اے سی نہیں ہوں گی، وہ قبر وہ کوٹھری ہے جس میں چین و سکون نہیں ہوگا، قبر وہ کوٹھری ہے جس میں لائٹ اور بلب نہیں ہوں گے، اس میں جو ہے پنکھے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ہر انسان کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے قبر ایک عدل و انصاف کا کوٹھری ہے، اور جو شخص جتنا مالدار ہے اس کے ناحیے سے قبر اس کو نہیں ملے گا، بلکہ قبر جو ملتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی موت ہوتی ہے، جب مرتا ہے تو اس کا سائز لے کر کے ہی جو ہے قبر کھودی جاتی ہے، قبر تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کا جو اصل حقدار ہے وہ 2 گز زمین ہے، اور انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو، ایک میت کو جب مر جاتا ہے تو اس کے باڈی کو، اس کی روح، اس کے باڈی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، یعنی جب دفنانے کے لیے جب قبر میں رکھتے ہیں تو قبر اسے دبوچتی ہے، اسے دباتی ہے، اور اس دبانے کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے، مومن کے لیے الگ ہے، شہیدوں کے لیے الگ ہو سکتی ہے، اور کافر و فاسق کے لیے الگ ہے، لیکن قبر جو ہے اپنے آنے والے گود میں ہر انسان کو دباتی ہے، دبوچتی ہے۔ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی باڈی کو، میت کی باڈی کو قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو وہاں فرشتوں کا سوال و جواب شروع ہوتا ہے، اور سوال و جواب ہم کو معلوم ہے، یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں یہ پرچہ آؤٹ ہے، یہ سوال و جواب کیا ہوں گے ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن سوال کیا ہونا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور بچے جانتے ہیں کہ جب میت سے جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جب لوگ نکل آتے ہیں وہاں سے تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مر ربک کے ذریعے سوال کرے گا، اور سوال کرنے والے جو میت ہوگا اگر وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان کے حالت میں ہوئی ہوگی تو وہ شخص جواب دے گا۔ جو شخص دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو بجا لایا ہوگا، وہ شخص برجستہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا، پھر فرشتے دوسرا سوال فوراً پوچھیں گے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تم کس نبی کی امتی ہو؟ وہ امتی جو دنیا میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، وہ شخص جو دنیا میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارا ہوگا۔ من مانی زندگی گزارنے والا جواب نہیں دے پائے گا، یاد رکھیے گا، وہی شخص جواب دے گا جو دنیا میں رہ کر کے اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، تو وہ فوراً جواب دے گا کہ ہم پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر تیسرا سوال فوراً جو ہے فرشتہ سوال کریں گے، فوراً پوچھیں گے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تم کس دین کو ماننے والے تھے؟ کس دین کے پیروکار تھے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا منہج کیا تھا؟ تمہارا طریقہ کیا تھا؟ تو تم کس دین کو فالو کرنے والے تھے؟ جو شخص بھی دین اسلام کو ماننے والا ہوگا، جو شخص بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزر بسر کیا ہوگا، وہ فوراً جواب دے گا کہ میرا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ فوراً جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سوال جو ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہ پرچہ آؤٹ ہے، آج نہیں بلکہ 1400 سال قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پرچے کو آؤٹ کر دیا ہے، لیکن دیکھنا کیا ہے کہ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہم اس سوالات کے تحت کچھ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہم فکر کر رہے ہیں کہ نہیں کہ قبر میں ہمیں سوال شروع ہو جائے گا۔ جیسے انسان کی روح قبض ہوتی ہے، جسم سے روح کا رشتہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی وقت سے جو ہے انسان کی آزمائشیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر کوئی بھی شخص جسے عذاب ہونی ہے اسے عذاب ہوگی، گرچہ وہ موت مرا ہو یعنی فطری موت ہوئی ہو، یا پھر اس کی جو جل کے مر گیا ہو یا ڈوب کے مر گیا ہو یا جس بھی طریقے سے مرا ہو، لیکن اگر عذاب ہونا ہے تو اس کی شروعات جو ہے روح کے ختم ہونے کے بعد سے جو ہے عذاب کی شروعات ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، تو یہ 3 سوالات، بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 4 سوالات بھی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ سب سیکھے کہاں سے؟ تو یہ البتہ سوالات یہ ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہے، تو ان سب کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں۔ قبر کے عذاب کے اسباب میں بہت سارے اسباب میں سے چند کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا مختصر طور پر، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ قبر میں جو عذاب ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی، شکلیں کیا ہوں گی، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور ہر ٹاپک، ہر نقطہ خود ایک موضوع ہے، اس پہ جو ہے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر طور پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو قبر میں جو ہے عذاب میں سب سے پہلا جو ہے وہ کفار و مشرکین اور منافق کے لیے جو ہے، یعنی کہ ان کے لیے عذاب تو ہے، طے ہے یہ بات کہ کفار و مشرکین کو عذاب ہوگی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی باغ میں ٹہل رہے تھے، تو جب بنو نجار کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے اور ٹہل رہے تھے، تو آپ کا خچر جو ہے نا بدکنے لگا، وہ بدکنے لگا، یعنی کہ ایسا قریب تھا، راوی حدیث بیان کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ تو وہاں چند قبریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ من یعرف، کہ کون جانتا ہے کہ یہ قبریں کس کی ہیں، یہ جو قبریں ہیں یہ قبریں کس کی ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرتے ہیں متى مات هؤلاء، کہ یہ لوگ کی انتقال، یہ لوگ کب مرے ہیں، اس کی وفات کیسے ہوئی ہے، کس حالت میں انتقال ہوئی ہے؟ تو وہ جواب دینے والا جواب دیتا اور کہتا ہے کہ اس کی موت شرک کے حالت میں ہوئی ہے، کفر کے حالت میں ہوئی ہے، یہ مشرک مرا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اسی بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم، اس امت کو بھی عذاب قبر سے دوچار کی جائے گی، اور اگر مجھے اس بات سے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ جو میت کو، جو مردے کو عذاب ہو رہی ہے وہ تمہیں سنائی دیتی جو اس وقت میں سن رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، معلوم یہ چلا کہ عذاب قبر کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ بہت ساری روایتیں اس تعلق سے ملتی ہے۔ اس کے بعد عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے احکام سے، اللہ رب العالمین کے فرامین سے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ لینا، اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ بھی عذاب قبر کا ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے، میرے فرامین سے روگردانی کرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگحال کر دوں گا، تنگحال بنا دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسے روز قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو تنبیہ دیا ہے، ہم سب کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے،
اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا نہیں لاتا ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معیشت ضنکا سے مراد یہ ہے کہ قبر میں عذاب دی جائے گی، قبر میں عذاب ہوگی۔ آئیے میں آپ کو اور آگے لے کر کے چلتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قبر میں عذاب کے اسباب میں سے بہت سارے سببیں ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ غیبت ہے، غیبت ہے، جسے آج ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں غیبت کرنا۔ اور غیبت کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ اے اصحاب تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے غیبت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو جو اسے ناپسند گزرے، اسے ناگوار گزرے، یہ ہے غیبت۔ پھر صحابہ رسول سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جائے، کوئی باتیں ایسی ہیں، کوئی خصلتیں ایسی ہیں جو اس بھائی کے اندر پائی جائے، اگر میں اسے بیان کروں تو یہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی غیبت ہے، اور اگر تم کوئی ایسی بات بیان کرتے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ تو بہتان تراشی ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ محترم سامعین کرام، معلوم چلا کہ غیبت سے ہم تمام لوگوں کو بچنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھیے، اور اللہ رب العالمین نے بہت ہی سخت وعید بیان فرما دی ہے۔ سورہ حجرات میں دیکھ لیجئے کہ جو شخص بھی غیبت کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، یہ بہتر ہے غیبت کرنے سے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مردار جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے آدمی، تو ایک انسان جو مر گیا ہے اور اس کا بھائی جو مر گیا ہے، اس کا گوشت کھانا کیسے پسند کرے گا؟ محترم سامعین کرام، آئیے اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں چغلی۔ اور میں یہاں پہ چغلی اور غیبت میں فرق بتا دوں کہ چغلی کیا ہے اور غیبت کیا ہے۔ چغلی کو سمجھیں، چغلی یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات مطلب آپ نے کسی کی بات سنی یا کسی نے آپ کو اپنی بات بتائی، تو آپ اس کی بات کو دوسرے جگہ ٹرانسفر کر دیے۔ ایک بھائی کی بات سن کر کے دوسرے بھائی کو اس کی بات بتا دیے، حالانکہ آپ کو بتانا منع ہے، تو اسی کہتے ہیں چغلی۔ غیبت کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بھائی کی برائی بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اور چغلی کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی بات کو دوسرے بھائی تک ٹرانسفر کر دینا، دوسرے بھائی کو بتانا، دوسرے بھائی تک اس کی بات کو پہنچا دینا، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں چغلی کرنے والے کو نمام کہتے ہیں، قطات کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا يدخل جنت قطات لا يدخل جنت النمام، کہ چغلی کرنے والا نمام کے ذریعے بھی کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور قطات کے ذریعے بھی کہا کہ جنت میں چغلی خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ غیبت اور چغلی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بھی ایک اہم ہے عذاب قبر میں، وہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا نہیں۔ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اور یہ تینوں باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مختلف روایت میں کسی میں 2 کا تذکرہ ملتا ہے، کسی میں 2 کا ملتا ہے، تو ان تینوں کو بیان کر کے ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص بھی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، اسے بھی عذاب قبر ہوگی اور قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا جہاں 2 قبریں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ میرے پاس کھجور کی ٹہنی لاؤ، اور صحابہ کرام نے کھجور کی ٹہنی لائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چیر کر کے 2 الگ الگ کر دیا، ایک ٹہنی کو 2 کر دیے، اور دونوں قبر پہ، ایک اس قبر پہ اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں معلوم ہے اس صاحب قبر کو عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی بڑا معصیت و نافرمانی نہیں کیا ہے،
بلکہ چھوٹے عذاب کے چھوٹے گناہوں کے سے عذاب ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک چغل خور تھا، چغلی کرنے والا تھا، ایک یہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جب تک یہ کھجور کی ٹہنی سوکھے گی نہیں اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو سکتا ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک قبر چغل خور یعنی کہ ایک قبر جو ہے غیبت کرنے والوں کی تھی، اور دوسری جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کی تھی۔ تو اس طریقے سے بعض روایت میں ملتا ہے، تو میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ چغل خور کو بھی اللہ رب العالمین جو ہے قبر میں عذاب دے گا، اور غیبت کرنے والوں کو بھی قبر میں عذاب دے گا، اور پیشاب کے چھینٹا سے نہ بچنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین جو ہے قبر میں عذاب دے گا۔ اور اس کے بعد اور آگے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ خیانت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دے گا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا بقیع قبرستان سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بقیع قبرستان مدینہ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف لکا کہا۔ جب یہ الفاظ اف، یہ بہت ہی الگ جملہ ہے، ایک الگ ناحیے سے اس کو کہا جاتا ہے، عربی لفظ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب میں نے یہ سنا اف لکا تو میں ڈر گیا، میں خوف زدہ ہو گیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں ساتھ میں چل رہا تھا، جب یہ الفاظ سنے تو میں کھڑا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں نہیں چل رہے میرے ساتھ؟ چلو میں تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس صاحب قبر کے لیے کہہ رہا ہوں جسے میں نے کسی صدقے کی وصول کرنے کے لیے کسی جگہ کا جو ہے مال امیر بنایا تھا اور اسے عامل بنایا تھا، لیکن اس نے ایک دھاری دار چادر کو چڑھا لی تھی، خیانت کر لی تھی، جس کی بنا پہ اس دھاری دار چادر جو ہے اس کے لیے آنکھ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، معلوم یہ چلا کہ مال میں خیانت کرنا عذاب قبر کا باعث ہے، مال میں خیانت کرنے سے قبر میں عذاب دی جائے گی۔ اور آگے چلتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرض کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت گمبھیر معاملہ ہے، یہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، اور جس شخص پہ قرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کو پڑھنے سے منع کر دیا، پڑھانے سے منع کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی نفس، مومن کی روح معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی قرض کی وجہ سے، جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تو یہ قرض کا بھی جو معاملہ ہے بہت ہی سنگین ہے۔ یہ جتنے بھی ٹاپک میں بیان کر رہا ہوں یہ سب ایک ٹاپک ہے، یہ سب ایک خطبہ ہو سکتا ہے، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو اہم سبب ہے وہ ہے نوحہ کرنا۔ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے روتے ہیں، گاتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس طریقے سے جو واقعات بیان کر کے روتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی سے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب چوٹ لگی اور جب ان کو زخم ہوا اور زخم جب پہنچا تو شعیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ شعیب رضی اللہ عنہ آتے ہیں ان کے پاس، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی کو ایسا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم مجھ پہ رو رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نوحہ کرنے والے یا میت کو رونے والے کی وجہ سے جو ہے میت کو قبر میں عذاب ہوتی ہے یا اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں کہ جو عذاب قبر کے باعث ہیں، عذاب قبر کے اسباب میں سے ہیں۔ اب میں مختصر طور پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں چند شکلیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو قبر میں یعنی کہ جو قبر میں عذاب بھی جائے گی اور ان کی شکلیں کیا ہوگی۔ ایک تو سب سے بڑا شکل یہ ہوگا کہ فرشتے ہتھوڑا سے قبر میں ماریں گے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو شخص مومن ہوگا وہ ایمان والا تمام سوالوں کے جواب دے دے گا، وہ جواب دے دیا تو کامیاب ہو گیا، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے پہلے فرشتے جو ہیں، اللہ رب العالمین یا پھر فرشتے جو ہیں، فرشتے ان کے لیے، مومن کے لیے
जहन्नम की खिड़की खोलेगा और उन्हें दिखाएगा कि देखो ये दहकती हुई आंख से तुम महफूज हो गए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दहकती हुई आंख से बचा लिया है। और उसी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देगा या एक सुराख कर देगा जिससे जन्नत की आबो हवा मोमिन तक पहुंचती रहेगी। उसी तरीके से कुफ्फार का मसला ये होगा, फासिक और फाजिर का मसला ये होगा, मुनाफिकों का मसला ये होगा कि जब उनसे सवाल किया जाएगा तो वह हाय हाय कर करके जो है वो जवाब देगा और वो कहेगा मुझे मालूम नहीं, जो लोग कहते थे वो मैं जानता हूँ, वरना मुझे बात मालूम नहीं है। तो अल्लाह तो उसके कब्र में भी जो है जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, सुराख किया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा देखो ये जन्नत है जिससे तुम महरूम रह गए, और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी उसके कब्र में और जहन्नम की दहकती हुई आंख के शोले वगैरह जो है उन तक पहुंचता रहेगा। और उसी वक्त फरिश्ता एक हथौड़ा मारेगा जिससे उसकी गूंज इंसान और जिन के अलावा तमाम जो मखलूक है वो सुनती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो है कब्रों में जब मैयत को जब अज़ाब होती है तो जो है वहाँ जानवर वगैरह तो उनको सुनाई देती है, वो सुनते हैं जानवर वगैरह। इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम लोग उसकी गूंज को सुनेंगे। उसके बाद एक वाकया बयान करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं ख्वाब में देखा कि दो शख्स आया और मुझे बहुत ऊंची जगह ले गए, बहुत ऊंची जगह ले गए। फिर मैं देखता हूँ कि एक आदमी है जिसके हाथ में बहुत ही नोखीली चीज़ है जिससे अपने बाछों को चीर रहा है और चीरते चीरते पीछे तक, गर्दन के पीछे तक लेके जा रहा है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा चलो आगे चलो। फिर और आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं तो आगे दिखता है कि एक खून की नहरें हैं और बाजू में खून के नहर के किनारे एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में पत्थर है और जो खून के नहर के दरमियान है वो जब करीब आता है तो उसे पत्थर मारता है, फिर वो जो है दरमियान बीच में पहुंच जाता है। फिर और आगे बोलता है कि ये कौन है? कहता है चलो और आगे चलो। और आगे जाते हैं, एक वाकया देखते हैं कि एक तन्नूर है और एक तन्नूर में जो दो लोग हैं नंगे हैं और आग जब सुलगती है तो जो नीचे की जो जगह है वो काफी वसी है और ऊपर की जगह तंग है। जब आग दहकती है तो वो ऊपर जाता है और जब आग सिलो आती है, सिलो होती है तो वो नीचे आता है। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि ये चंद वाकया नबी करीम सल्लम ने ख्वाब में देखा। तो फिर इसकी तफसील बयान की जाती है। तफसील बयान करते हैं कि जिनकी बाछें चीर रहा था वो जो है झूठ बोलने वाला था, वो झूठ बोला करता था, वो झूठ बोल करके अपने काम किया करता था। और उसके बाद जो आदमी नंगा था, जो आदमी जो है नंगे, वो बदकार और ज़िनाकार था। जो लड़का लड़की उस तन्नूर में नंगे थे वो ज़िनाकार थे। और उसके बाद जो आदमी खून के दरिया में नहला रहा था ये सूदखोर था। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रवायत में बयान करते हैं जब मुझे मेराज कराया गया, मेराज के वक्त जो मैंने देखा कि एक आदमी के हाथ में तांबे की नाखून है, वो तांबे की नाखून से अपने सीने को और अपने चेहरे को नोच रहा है। मैं जब सवाल करता हूँ कि बताओ ये कौन है तो बताया जाता है कि गीबत करने वाला है, ये गीबत करने वाला है, लोगों की इज्जत के साथ दागदार करने वाला है। ये लोग जो हैं लोगों की गीबत क्या करता था, ये इसकी सजा है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने कब्र के अज़ाब के ताल्लुक से रखी कि अज़ाब के असबाब क्या हैं और चंद शक्लें मैंने आपके सामने रखी। बस एक वाकया बयान करता हूं और अपनी बात को जो खत्म करता हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। एक वाकया देखिए और सहाबा किराम का मामला को देखिए। आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के जो खादिम हैं हानी, वो हानी बयान करता है कि जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने जब जहन्नम की और जन्नत के बारे में तस्करा होता है तो इतना नहीं रोते हैं जितना कब्र के सामने रोते हैं। और कब्र के सामने जब कब्र के सामने आते हैं तो इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी, भीग जाया करती थी। कौन रोता है? कौन रो रहा है कब्र के सामने? कौन रो रहा है कब्र के मामले को लेकर के? वो उस्मान जो ज़ुन्नूरैन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, दो बेटियों के शौहर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटियों के शौहर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। वो उस्मान जो अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमान का तीसरा अमीर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु है। वो उस्मान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टिफिकेट दिया था रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का। वो उस्मान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही जन्नत
کی بشارت اور خوشخبری دی تھی، دو 10 جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے آپ بھی ایک ہیں، وہ عثمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ عثمان قبر کے سامنے جا رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھیے، آج ہمارا طرز دیکھیے، آج ہم کوئی ایموشنل فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ہم سے آنکھ سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے کوئی معاملہ نہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آنکھ میں قطرہ آنسو نہیں، قبر کے معاملے آتے ہیں ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں گرتی ہے، ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے، ہم بہت سخت ہو گئے ہیں، ہمارا دل بہت سخت ہو گیا ہے، ضرورت ہے نرم کرنے کی، ضرورت ہے قبر کی تیاری کرنے کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کے معاملے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا تمام معاملے میں اور اس کے آگے تمام امور میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے میں روتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب قبر کی تیاری کریں۔ قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل ہے، اگر ہمیں یہاں کامیابی مل جاتی ہے تو انشاءاللہ آگے کے تمام معاملات میں، آگے کے تمام امور میں کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب فکر مند ہوں، ہم سب تیاری کریں اور ہم سب سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، انہی چیزوں سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر دیگر ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہم تمام لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہم تمام لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہم تمام لوگ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پہ اور ایمان پہ، جب خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔